دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس ہے اور رسول پاک کے پاس ہمارے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ مصلی ہمارے پاس ہے. وہاں سے اذان وہی گونجتی رہی ہے جو ہماری مسجد سے گونجتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دور حکومت میں بھی یہی اذانیں دلوائی یا تبدیل کروائی. اب کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو نہیں اپنی دور حکومت میں بھی اس اذان کو نہیں بدلا. اب کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ اذان صحیح نہیں؟ تم حضرت علی سے زیادہ بہادر ہو, تم حضرت علی سے زیادہ جرأت مند ہو, تم کہتے ہو جی نہیں یہ اذان ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں. تو یہ حضرت علی نے کیوں نہیں دلوائی؟ حضرت حسن نے کیوں نہیں دلوائی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہماری بات تو اللہ نے اتنی واضح کر دی ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے اگر عقل دی ہے, سینے میں سل نہیں دل ہے, تو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ حضور کا مصلی جن کے پاس ہے حق پر یہ ہیں, حضور جن کے پاس ہیں حق پر یہ ہیں, مسجد نبوی سے جن کی اذان گونجتی رہی ہے حق پر یہ ہیں, کعبۃ اللہ کا مصلی جن کے پاس ہے, کعبے میں جن کی اذان گونجتی رہی ہے گونجتی رہتی ہے حق پر یہ ہیں, اور اللہ کا کلام جن کے سینے میں ہے حق پر یہ ہے. دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے سارا قرآن یاد کیا. کتنی بڑی بات, چھوٹے چھوٹے بچے سارا قرآن یاد کیا ہوا ہے. آگے پیچھے کہتے ہوئے صدیاں بیت گئیں کہ تم بھی کوئی ایک حافظ لاؤ. تو پچھلے دنوں انہوں نے کہہ دیا ہے جی ہمارے پاس حافظ ہے. لوگوں نے پوچھا کہاں ہے, کہتے سی ڈی میں. اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ حال ہے. بھائی اس محفل میں جتنے قرآن کریم کے حافظ ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں, یہ اندازہ کریں. اس سے زیادہ اور ہم کیا اللہ سے کیا مانگیں, یہ اندازہ کریں. اور وہاں جا کر کسی بڑے سے بڑے مجلس میں جلوس میں کہو ہاں جی جتنے حافظ قرآن ہاتھ کھڑے کریں, تو کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ ہائے 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 ہائے. اور کس طرح تمہیں سمجھایا جائے, اور کس طرح حق اور باطل واضح ہو, کس طرح کفر اسلام الگ ہو, کس طرح صحیح غلط الگ ہو. اگر کوئی اب بھی نہیں سمجھتا وہ کب سمجھے گا؟ یہ لوگ ہیں سینے میں جن کے قرآن ہے, یہ لوگ ہیں جو نبوی سیرت کو اپنا رہے ہیں, یہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ایک ایک فرد کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک ایک فرد کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز کی دل سے عزت کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ ایمانی غیرت ہوا کرتی ہے, اور ایمانی غیرت کی باتیں غیرت والے ہی سمجھا کرتے ہیں. ایمانی غیرت کی باتیں غیرت والے ہی سمجھا کرتے ہیں, نہیں تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جاؤ لال مسجد مولوی عبدالعزیز تمہیں سمجھائے کیا کر رہے ہیں. ہاں جناب, صاف بات ہے, ہمارا جھگڑا کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے,
میرے پاس کوئی فرق نہیں ہے اس بات کا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، یہ مولانا سمیع الحق کا ہے، یہ جناب فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا. نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننے والا ہے یا نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں، حضور کے صحابہ کا غلام بنتا ہے یا نہیں. حضور کے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. میں نے تو کہا کہ جناب صدر پاکستان حضرت حاجی سید پرویز مشرف صاحب دامت برکات ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا جھگڑا وردی کا نہیں ہے. ہوگا جن کا ہوگا، جن کو وردی پہ اعتراض ہو، ہم کہتے ہیں 2-4 اور پہن لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں بھائی گرمی ان کو ہوگی یا آپ کو ہوگی؟ ایک نہیں، اوپر 4-5 وردیاں اور پہن لو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں. مولوی عبدالعزیز بلوچ ہے، مولوی عبدالعزیز صاحب بلوچ ہیں. ان سے لڑنا آپ کا نہیں بنتا، ان سے لڑائی آپ کی نہیں بنتی. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ سے زیادہ یہ حق میرے اوپر بنتا ہے. کنجر خانے میں بند کرواتا ہوں، شراب خانے میں بند کرواتا ہوں، شریعت کے خلاف جو کچھ ہے میں بند کرواتا ہوں. ہاں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، جس طرح آپ فرمایا کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نانا محمد رسول اللہ کی شریعت کے نفاذ کا اعلان میں کرتا ہوں. آپ کو یہ کرنا چاہیے. مولوی عبدالعزیز صاحب بلوچ ہیں، ٹھیک ہے، رنگ و نسل کی بات نہیں ہوتی، قومیت کی قبیلے کی بات نہیں ہوتی، لا فضل لعربی علی اعجمی. لیکن سیدھی بات ہے کہ آخر آپ آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پر حق زیادہ بنتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ بلوچ صاحب مسلح پر ہوں. آئیں، آپ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، بسم اللہ کریں. آپ امام ہوں، ہم سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آئیں تو صحیح، مسلح سنبھالیں تو صحیح، قرآن پڑھائیں سنائیں تو صحیح، آئیں تو صحیح. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وضو بھی کوئی نہ کرے ہم امام مان لیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بسم اللہ، آئیے قرآن آگے کیجیے. کیوں بھائی؟ اگر ہمارے صدر صاحب قرآن کریم کے قانون کا، حضور کی سنت والے قانون کا، خلافت راشدہ والے نظام کا اعلان فرماتے ہیں، نفاذ فرماتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کی وردی پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ کرسی پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں جناب، کوئی اعتراض نہیں. صدارت بھی آپ کی، امارت بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا ہو، لیکن آپ ہمارے تب ہیں، ہم آپ کے تب ہیں کہ جن کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ وفاداری کریں. ورنہ مرنے کے بعد، کٹنے کے بعد یہ گھٹنے والے نہیں ہیں. زمین دیکھ چکی، آسمان دیکھ چکا، رعیت دیکھ چکی، حکمران دیکھ چکے کہ قربان ہونے پر، مرنے پر، کٹنے پر یہ گھٹتے نہیں ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں. ہاں، آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ بھی کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ بھی مسلمان کہلاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ آل رسول کہلاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ بھی دین کو ماننے والا کہلاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر تھوڑی ہے.
ہماری ٹکر ہے تو کافر کے ساتھ، ہماری ٹکر ہے تو ملعون کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، دجال کے ساتھ ہے، مرتد کے ساتھ ہے، زندیق کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ تھوڑی ہے ہماری ٹکر، کافر کے ساتھ تھی ہے اور رہے گی۔ بولو تھی ہے اور رہے گی، تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ کفر دم دبا کر بھاگنے بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ دینی ادارے، ان کا محافظ اللہ ہے۔ ہاں، اور پاکستان مسلمانوں کی شان ہے، پاکستان مسلمانوں کی شان ہے، عظمت کا نشان ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ اس کو اور عزت دے اور عظمت دے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کو سلامت رکھے، اور جس کام کے لیے یہ بنا تھا اللہ اس کام کی توفیق بخشے۔ جس نام پہ یہ بنا تھا اللہ وہ بات سچی کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے شہداء نے جنہوں نے پاکستان پر جانیں قربان کی تھی، بچے قربان کیے تھے، گھر قربان کیے، مال و دولت سب چیز قربان کی، انہوں نے کس لیے قربانیاں کی تھی؟ کیا اس وقت کوئی کلمہ نہیں پڑھنے دیتا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اسی لیے کیا تھا کہ جب مملکت اپنی ہوگی تو اس پر ہم وہی نظام نافذ کریں گے جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں بیٹھ کر نافذ فرمایا۔ ماہ مبارک ربیع الاول کی نسبت سے عرض کیے جاتا ہوں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، سارے اختلافات مٹا ڈالو، سارے اختلافات مٹا ڈالو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کا پیغام لے کر آئے، محبتوں کا پیغام لے کر آئے۔ مت لڑو، مت لڑو، مت لڑو، سیاست پہ مت لڑو، زبان پہ مت لڑو، پانی پہ مت لڑو، کپڑوں پہ مت لڑو، پارٹی بازی، لسانیت، عصبیت پہ آؤ، آپس میں محبتیں بانٹو۔ نفرت ہو تو صرف کافر سے، نفرت ہو تو صرف کافر سے۔ بن کے دکھاؤ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بن کے دکھاؤ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، دینی غیرت نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کو، مراکز کو، مساجد کو، دفاتر کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔